بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 9th کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 6 کو ریڈ کرنا ہے، جو کہ ہے دا ویلیو آف ٹائم، یعنی کہ وقت کی اہمیت۔ یہ چھوٹی سی اسٹوری ٹائپ ہے، تو اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ تاثیر واز ویل نون، جانا جاتا تھا، مشہور تھا، پہچانا جاتا تھا، فار کے لیے، ہز اپنی، چیئرفل نیچر، چیئرفل بولتے ہیں خوش مزاج کو، خوش گفتار کو، ہیپی، جے فل، میری، نیچر فطرت کو بولتے ہیں، کریکٹر، ٹیمپرامنٹ، ڈسپوزیشن کہا جا سکتے ہیں، اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس، اور نرم دلی کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے، کائنڈنیس کہہ سکتے ہیں، کمپیشن کہہ سکتے ہیں، جنرسٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو تاثیر اپنی خوش مزاج طبیعت اور نرم دل ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا یا مشہور تھا۔ ہی واز ایڈورڈ، ایڈورڈ مین بہت زیادہ پسند کیا جانا، کسی کی طرف سے پسند کیا جانا، یعنی کہ لوڈ، ایڈمائرڈ، چیریشڈ۔ ہی واز ایڈورڈ، اسے پسند کیا جاتا تھا، بائی آل، تمام لوگوں کی طرف سے، بٹ لیکن، ڈسپائٹ کے باوجود، دیز ان ایڈمائریبل، قابل تحسین، قابل تعریف، یعنی کہ پریز وردی۔ یہ جو ورڈ ایڈمائریبل ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے، آپ لوگوں کا سینونیم کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو اس کے جو سینونیم ہیں، پریز وردی کہہ سکتے ہیں، کومینڈیبل کہہ سکتے ہیں، ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں۔ کوالٹیز، خوبیوں کی وجہ سے، ہی ہیڈ، وہ رکھتا تھا، ون فلا، ایک خامی، فلا کہتے ہیں خامی کو، ڈیفیکٹ کو، فالٹ کو، ویکنس کو، اینڈ دیٹ واز، اور وہ تھی، ہز ٹائم مینجمنٹ، اس کے وقت کا انتظام کرنا، وقت کو منظم کرنا۔ He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw, and that was his time management. ہر شخص اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن ان قابل تعریف خوبیوں کے باوجود اس میں ایک خامی تھی، اور وہ تھی وقت کا انتظام کرنے میں کمزوری۔ ہی واز، وہ تھا، ٹیریبلی، بہت زیادہ، انتہائی، خوفناک حد تک، ایکسٹریملی، سیورلی، گریٹلی، ویک، کمزور، ان مینیجنگ، انتظام کرنے میں، ہز ٹائم، اپنے وقت کو، وہ اپنے وقت کو منظم کرنے میں بہت زیادہ کمزور تھا۔ تاثیر آفن، تاثیر اکثر و بیشتر، اکثر اوقات، فاؤنڈ پاتا، ہم سیلف، اپنے آپ کو، پروکراسٹینیٹنگ، پروکراسٹینیٹنگ، کام کو ٹالنا، کاموں کو ملتوی کرنا، آج کے کام کو کل پر ڈالنا، ڈیلینگ کہہ سکتے ہیں، پوسٹ پوننگ، سٹالنگ کہہ سکتے ہیں۔ تو تاثیر اکثر اپنے آپ کو کام ٹالنے کی عادت میں مبتلا پاتا یا اپنے آپ کو کاموں کو ملتوی کرتے ہوئے پاتا۔ ہی، وہ، یوز ٹو اسپینڈ، گزارا کرتا تھا، صرف کرتا تھا، آورز، کئی گھنٹے، ٹوگیدر، اکٹھے، انگروزڈ، انگروزڈ کہتے ہیں محو کو، مصروف کو، انہماک کو، منہمک کو، ابزاربڈ، آکوپائڈ، امرسڈ کہہ سکتے ہیں۔ ان میں ویڈیو گیمز، ویڈیو گیمز کے اندر چیٹنگ، چیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یعنی کہ ٹاکنگ ود فرینڈز، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، اینڈ ڈے ڈریمنگ، ڈے ڈریمنگ، دن کے وقت خواب دیکھنا، یعنی کہ خیالی دنیا میں کھوئے رہنا، امیجننگ کہہ سکتے ہیں، فینٹیزنگ کہہ سکتے ہیں، ڈریمنگ کہہ سکتے ہیں۔ وائل، جبکہ، ہز اسکول ورک، اس کے اسکول کے کام، اینڈ کورز، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے کورز، چھوٹے گھریلو کام یا چھوٹے گھریلو امور، ٹاسکس، ڈیوٹیز، ہاؤس ورک بھی اس کو بولا جا سکتا ہے۔ پائلڈ اپ، اکٹھے ہو جاتے، جمع ہو جاتے، ڈھیر لگ جاتا، ایکامولیٹڈ، گیدرڈ، انکریزڈ۔ He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends, and daydreaming while his schoolwork and chores piled up. وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے، دوستوں سے گپ شپ کرنے اور خیالی دنیا میں کھوئے رہنے میں مصروف رہتا تھا۔
جبکہ اس کا اسکول کا کام اور گھر کے کام بڑھتے ہی جاتے تھے یا پھر گھر کے کام کا ڈھیر لگ جاتا۔ ڈسپائٹ کے باوجود ہز اپنی گڈ انٹینشن اچھے ارادے، اچھی نیت، ایمز کہہ سکتے ہیں، پرپس کہہ سکتے ہیں، پلانس کہہ سکتے ہیں، اپنی اچھی نیت کے باوجود ہی آلویز وہ ہمیشہ سیمڈ اس کو دکھائی دیتا تھا ٹو رن آؤٹ آف ٹائم وقت کا کم ہونا، وقت کا ختم ہونا، لیڈنگ جس کا نتیجہ نکلتا ٹو رشڈ ڈھیر لگ جانا، جلد بازی میں کیا گیا کام کو بھی کہہ سکتے ہیں، اسائنمنٹس ورک کام، اینڈ انکمپلیٹ ٹاسکس اور نامکمل کاموں کا ڈھیر لگ جاتا۔ انکمپلیٹ مین انفینشڈ، انکمپلیٹڈ پارشل کہہ سکتے ہیں۔ اپنی اچھی نیت کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس ہمیشہ وقت کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے اسائنمنٹس کا اسائنمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں یا کام جلد بازی میں مکمل کرنے پڑتے اور کچھ کام نامکمل رہ جاتے تھے۔ ہز ٹیچرز اس کے اساتذہ کرام ور تھے گریٹلی بہت زیادہ کنسرنڈ پریشان فکر مند پریشان وریڈ اینکشیس ٹربلڈ اباؤٹ ہم اس کے بارے میں، اس کے اساتذہ کرام اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے۔ اینڈ ہز پیرنٹس اور اس کے والدین ور تھے آلسو بھی پرپیچولی کہتے ہیں مسلسل، ہمیشہ، سدا، کانسٹینٹلی، کنٹینیولی، اینڈ لیسلی، اور اس کے والدین سدا رہتے تھے ورریڈ پریشان، اور اس کے والدین سدا اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ بٹ لیکن تاثیر واز ناٹ ریڈی تیار نہ تھا ٹو چینج تبدیل کرنے کے لیے ہز ویز اپنے انداز کو ایٹ آل مکمل طور پر، لیکن تاثیر اپنی عادات بدلنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ون ڈے ایک دن ہز گرینڈ فادر اس کے دادا ابو ہو واز جو تھے وائز ایک دانشمند حکمت والے کہہ سکتے ہیں اولڈ بوڑھے مین آدمی نوٹسڈ مین محسوس کیا غور کیا دیکھا ابزروڈ پرسیوڈ ریکاگنائزڈ ہز اسٹرگل اس کی کوششوں کو۔ ون ڈے ہز گرینڈ فادر ہو واز اے وائز اولڈ مین نوٹسڈ ہز اسٹرگل ایک دن اس کے دادا ابو جو کہ ایک دانا اور عمر رسیدہ یعنی کہ بوڑھے شخص تھے نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا، اس کی کوششوں کو دیکھا۔ ہی ڈیسائیڈڈ اس نے فیصلہ کیا ٹو امپارٹ کا مطلب سکھانا، منتقل کرنا، دینا، ٹیچ، کنوے، کمیونیکیٹ ویلیویبل ایک اہمیت کا حامل، قیمتی کہہ سکتے ہیں، اہم کہہ سکتے ہیں، پریشیس ورتھ وائل یوزفل لیسن سبق۔ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو امپارٹ اے ویلیویبل لیسن انہوں نے اسے ایک قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ ہی اس نے اسپیشلی خاص طور پر انوائٹڈ مدعو کیا دعوت دی تاثیر کو ٹو ہز ہاؤس اپنے گھر پر۔ ہی اسپیشلی انوائٹڈ تاثیر ٹو ہز ہاؤس انہوں نے خصوصی طور پر تاثیر کو اپنے گھر مدعو کیا یا پھر دعوت دی۔ تاثیر واز تھا وارملی گرم جوشی سے گریٹڈ ملا بہز گرینڈ فادر اپنے دادا کی طرف سے، یعنی کہ اس کے دادا اس کو گرم جوشی سے ملے۔ تاثیر واز وارملی گریٹڈ بہز گرینڈ فادر تاثیر کا اس کے دادا نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ہی لیڈ ہم وہ اسے لے گئے ٹو دا کچن ٹیبل میز باورچی خانے کی میز پر۔ ہی لیڈ ہم ٹو دا کچن ٹیبل وہ اسے باورچی خانے کی میز کے پاس لے گئے۔ دیر واز وہاں تھا این ایمپٹی ایک خالی گلاس جار شیشے کا بنا ہوا مرتبان، اینڈ آ باسکٹ اور ایک ٹوکری تھی فلڈ جو بھری ہوئی تھی ود بگ راکس بڑے پتھروں سے، پیبلز چھوٹی کنکریوں سے، اینڈ سینڈ اور ریت سے۔ دیر واز این ایمپٹی گلاس جار
and a basket filled with big rocks, pebbles and sand. وہاں شیشے کا ایک خالی مرتبان اور ایک ٹوکری موجود تھی جو بڑے پتھروں، کنکریوں اور ریت سے بھری ہوئی تھی۔ تاثیر لکڈ دکھائی دیتا تھا، انٹریگڈ متجسس، دلچسپ محسوس کرنے والا، کیوریس کہہ سکتے ہیں، انٹرسٹڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو تاثیر نے دلچسپی اور تجسس سے ان چیزوں کو دیکھا، یا پھر تاثیر تجسس نظر آتا تھا، متجسس نظر آتا تھا۔ تاثیر آئی وانٹ یو، میں تم سے چاہتا ہوں، ٹو فل، بھر دو، دس جار، اس مرتبان کو، ود، ساتھ، ایوری تھنگ، ہر اس چیز کے ساتھ، ان دی باسکٹ، ٹوکری میں موجود۔ ہز گرینڈ فادر، اس کے دادا ابو نے، انسٹرکٹڈ، ہدایت کی، ڈائریکٹڈ، آرڈرڈ، گائیڈڈ کہہ سکتے ہیں۔ تاثیر آئی وانٹ یو ٹو فل دس جار ود ایوری تھنگ ان دی باسکٹ، ہز گرینڈ فادر انسٹرکٹڈ، تاثیر میں چاہتا ہوں کہ تم اس مرتبان کو ٹوکری میں موجود ہر چیز سے بھر دو، اس کے دادا نے ہدایت دی۔ تاثیر ایگرلی، بڑی شدت سے، بڑی بے تابی سے، بڑے شوق سے، انتھیوزیاسٹکلی، ولنگلی، کینلی۔ بیگین، شروع ہو گیا، بائی پورنگ، ڈالنا، انڈیلنا بھی کہہ سکتے ہیں، اسپائلنگ، فلوئنگ، ٹرانسفرنگ، دا سینڈ، ریت کو، انٹو دا جار، مرتبان میں، فالوڈ، جس کی پیروی کی، بائی دا پیبلز، کنکریوں نے، مطلب اس کے بعد کنکریاں ڈالی گئیں۔ تاثیر ایگرلی بیگین بائی پورنگ دا سینڈ انٹو دا جار فالوڈ بائی دا پیبلز، اس نے پہلے مرتبان میں ریت ڈالی اور اس کے بعد کنکریاں ڈالیں۔ وین ہی ٹرائیڈ، جب اس نے کوشش کی، ٹو فٹ، رکھنے کی، دا بگ راکس، بڑے پتھروں کو، ان، اندر۔ وین ہی ٹرائیڈ ٹو فٹ دا بگ راکس ان، جب اس نے بڑے پتھروں کو مرتبان میں رکھنے کی کوشش کی، دے ڈڈ ناٹ فٹ، تو وہ اس میں نہ سما سکے۔ تاثیر فراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، تیوری چڑھائی، اسکاؤلڈ، گلیئرڈ، گریمیسڈ کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ لکڈ، اور دیکھا، ایٹ ہز گرینڈ فادر، اپنے دادا جان کی طرف۔ تو تاثیر نے تیوری چڑھائی اور اپنے دادا کی طرف دیکھا۔ ہی واز پزلڈ مین الجھن میں، حیران، کنفیوزڈ کہہ سکتے ہیں، پرپلیکسڈ، بیولڈرڈ کہہ سکتے ہیں۔ وہ الجھن میں پڑ گیا تھا، وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ لیٹ می شو یو سم تھنگ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، ایک چیز دکھانے دو۔ گرینڈ فادر، اس کے دادا ابو نے، ریپلائڈ، جواب دیا، ود اے اسمائل، ایک مسکراہٹ کے ساتھ، مسکراتے ہوئے۔ لیٹ می شو یو سم تھنگ، گرینڈ فادر ریپلائڈ ود اے اسمائل، مجھے تمہیں ایک چیز دکھانے دو، دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہی امپٹائڈ، اس نے خالی کر دیا، دا جار، مرتبان کو، اینڈ میتھوڈیکلی، منظم طریقے سے، ترتیب کے ساتھ، سسٹمیٹیکلی، آرڈرلی، کیئرفلی، پلیسڈ، رکھ دیے، دا لارج راکس، بڑے پتھروں کو، ان سائڈ، اندر، فرسٹ، پہلے۔ انہوں نے مرتبان خالی کیا اور بڑے پتھروں کو باقاعدہ طریقے سے سب سے پہلے اس کے اندر رکھا۔ لیٹر، بعد میں، ہی ایڈڈ، اس نے اضافہ کیا، دا پیبلز، کنکریوں کا، وچ فٹ، جو سما گئیں، ان میں، دا اسپیسز، ان خالی جگہوں میں سما گئیں، بٹوین دا راکس، جو کہ بڑے پتھروں میں موجود تھیں۔ لیٹر ہی ایڈڈ دا پیبلز وچ فٹ ان دی اسپیسز بٹوین دی راکس، اس کے بعد انہوں نے کنکریاں ڈالیں جو پتھروں کے درمیان موجود خالی جگہوں میں سما گئیں۔ فائنلی، آخر کار، ہی پورڈ، اس نے انڈیلی، اسپائلڈ، فلوئڈ، ڈسچارجڈ، دا سینڈ، ریت کو، وچ فلڈ، جس نے بھر دیا، دا گیپس، خالی جگہوں کو، لیفٹ، جو رہ گئے تھے، باقی بچ گئے تھے، بائی دا پیبلز، کنکریوں کے درمیان۔ فائنلی، ہی پورڈ دا سینڈ وچ فلڈ دا گیپس لیفٹ بائی دا پیبلز، آخر میں انہوں نے ریت انڈیلی جس نے کنکریوں کی وجہ سے رہ جانے والی خالی جگہوں کو بھر دیا۔
to تاثیر امیزمنٹ تاثیر کی حیرت کے لیے، تاثیر کے تعجب کے لیے. امیزمنٹ مین اسٹونشمنٹ کہہ سکتے ہیں، سرپرائز کہہ سکتے ہیں، وانڈر کہہ سکتے ہیں. تاثیر کی حیرت کے لیے ایوری تھنگ ہر چیز، فٹڈ پرفیکٹلی ہر چیز سما گئی، ٹھیک طریقے سے سما گئی، پرفیکٹلی اچھے طریقے سے، مکمل طور پر. تاثیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہر چیز بالکل ٹھیک طرح سے مرتبان میں سما گئی. تاثیر دس جار یہ مرتبان، ریپریزنٹس نمائندگی کرتا ہے، یعنی کہ سمبولائز، ڈپکٹس، سگنیفائز. یو اینڈ یور ٹائم تمہیں اور تمہارے وقت کی. ہز گرینڈ فادر اس کے دادا ابو نے. ایلوسیڈیٹڈ وضاحت کی. ایکسپلینڈ، کلیریفائڈ، ایلومینیٹڈ. تاثیر یہ مرتبان تمہاری اور تمہارے وقت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے دادا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا. The big rocks are the significant things. significant اہمیت کی حامل، نمایاں کہہ سکتی ہیں. important meaningful notable things چیزیں. in your life تمہاری زندگی میں. like جیسا کہ your school work تمہارے اسکول کا کام. family خاندان. and health اور صحت. The big rocks are the significant things in your life like your school work, family and health. بڑے پتھر تمہاری زندگی کی اہم چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے تمہارا اسکول کا کام، خاندان اور صحت. دی پیبلز کنکریاں اور ہیں. ادر پرائرٹائز دوسری ترجیحات ہیں. پرائرٹائز مین ترجیح دینا. پریفرنسز کنسرنز امپورٹنس. لائک یور ہابیز جیسا کہ تمہارے مشغلے یا مشاغل. انٹرسٹس پاس ٹائمز پرسوٹس کہہ سکتے ہیں. اینڈ فرینڈشپ اور تمہاری دوستیاں. کنکریاں دوسری ترجیحات کی نمائندگی کرتی ہیں، جیسے تمہارے مشاغل اور تمہاری دوستیاں. دا سینڈ ریپریزنٹس ریت نمائندگی کرتی ہے. دا اسمال چھوٹی. ٹرائیویل موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے. ٹرائیویل کہتے ہیں معمولی کو، غیر اہم انسگنیفیکنٹ، مائنر، پیٹی. تو ٹرائیویل تھنگز معمولی چیزوں کی. ریت چھوٹی اور معمولی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے. if اگر یو فل تم بھر دو گے یور ٹائم اپنے وقت کو ود ساتھ دا اسمال اسٹف فرسٹ. اسمال کہتے ہیں چھوٹی کو، اسٹف کہتے ہیں مٹیریل کو، مواد کو، چیزوں کو کہہ سکتے ہیں. اگر تم پہلے اپنا وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صرف کر دو گے یا چھوٹے چیزوں سے بھر لو گے. یو ول نیور ہیو روم تمہارے پاس جگہ نہیں بچے گی. فار دی امپورٹنٹ تھنگز اہم چیزوں کے لیے. اگر تم پہلے اپنا وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صرف کر دو گے تو اہم چیزوں کے لیے تمہارے پاس کبھی بھی جگہ نہیں بچے گی. بٹ لیکن if you prioritize اگر تم ترجیح دیتے ہو the big rocks بڑے پتھروں کو everything else ہر چیز will find جگہ تلاش کر لے گی its اپنی proper place مناسب جگہ. لیکن اگر تم بڑی اور اہم چیزوں کو ترجیح دو گے تو باقی ہر چیز اپنی مناسب جگہ بنا لے گی یا پھر تلاش کر لے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا. ہم نے چیپٹر نمبر 6 کو ہاف ریڈ کر لیا ہے. اس کے ٹوٹل 13 پیراگراف ہیں، تو ہم نے اس کے 7 پیراگراف ریڈ کر لیے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی کمنٹ کا اظہار کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.